الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وتقواكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایتی قابل قدر علماء کرام، واجب الاحترام اجتماع دے اندر بہن والے بھیراوو اور نہایت ہی قابل عزت معززین علاقہ، اس تو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کر رہا، دل دی گہرائی دے نال دعا منگدا اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماویں، اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماویں، اللہ سر ملکوں داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماویں، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماویں۔ ٹائم دی قلت دے پیش نظر بغیر کسی تمہید افتتاحیہ و ابتدائیہ دے گزارش یہ ہے کہ جنہیں حالات اندر تساں اور عاجز گزر رہی ہے، دو چیزاں بڑی کثرت دے نال اور تیزی دے نال امت کو نکل دیا وینجن۔ نمبر ایک، اللہ والے اور نیک بندے دی صحبت
اور نمبر 2 اپنے کولو وڈے دا ادب و احترام. حاضرین مکرم، اللہ والے دی صحبت، نیک انسان دی صحبت، بلکہ عظمت والے شے دی صحبت انسان کو عظمت عطا فرمے دیے، اور برے دی صحبت انسان کو برا کر دیے. علماء کو سن دے وے کہ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند. نیک دی صحبت انسان کو نیک کریں دیے، اور برے دی صحبت انسان کو برا کریں دیے. اے میرا رومال زیادہ نہیں، 1000-1500 دا ضرور ہو سی، لیکن کوئی بندہ ہی رومال کو دیکھنے واسطے تیار کوئی نہیں. ایدے مقابلے دندر قرآن کریم دا خلاف جرا زیادہ تو زیادہ 300 روپے دا ہو سی. میں ڈٹھے بندہ جلے قرآن چاہدے ان قرآن دے خلاف کو چمدہ پہ، ان کو اکھی نال لیندہ پہ، ان کو ہاں نال لیندہ پہ. میں پوچھے مولانا عبدالرحمن ایک کپڑا اتنی وڈی قیمت والا تک ہے نہیں، آخر لوگ کیوں چمدے پن؟ میرے کو مولانا نے فرمایا محمد عمر ایک کپڑا قیمت والا نہیں، لیکن قرآن جن نالے تعلق قائم کیتی پہ وہ قرآن قیمت والا ہے، وہ قرآن عظمت والا ہے، وہ قرآن شان والا ہے. لوگوں مسئلہ معلوم ہویا جے قرآن نال کپڑے دا تعلق لگے ان دی شان ودھویں دیے، جے کہیں انسان دا اللہ والے نال تعلق جڑے اللہ ان دی عظمت شان بھی ودھا دے. قرآن کریم نے ارشاد فرمائے ایمان والو اللہ کو ڈرو. بیٹا ہے پانی نہ ولا پانی نہیں آننا بیٹا، بس بہتی توجہ میری طرف، ٹائم تھوڑا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ماشاءاللہ سونا مجمع، دانا مجمع، گال سنن والا مجمع، گال پرکھن والا مجمع. ذرا میرا گلہ دور کرو، زبان دے تالے توڑ کے محبت نال بولو سبحان اللہ، اور ذرا اونچی آواز نال ایک باری بڑے پیار نال پڑھو اللہم صلی علی محمد بڑے کر وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب دا قرآن دے یا ایھا الذین آمنو، صدقے قرآن تے انداز بیان تو اللہ میاں دا خطاب کافر کو نہیں، مشرک کو نہیں، انہاں لوگاں کو اللہ دا خطاب الذین آمنو جرے ایماندارن. کون ایماندار؟ جن دے دل وچ عقیدہ توحید موجود کہ اللہ ذات وچ کلے، اللہ صفات وچ کلے، نہ اللہ دی ذات اندر کوئی شریک، نہ رب دے صفتیں اندر کوئی شریک. نمبر 2 آمنہ دلال سرکار دو عالم اللہ دے سچے نبی، برحق نبی، آخری نبی ہیں. نمبر 3 قیامت نے قائم تھی ونے، میرے جسم کو مٹی کھا ونجے، کیڑے کھا ونجن، ہوا جلا ونجے،
پانی نہ مچھلیاں کھا ونجن قرآن دے ایک دیوار آسی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا قیامت نے قائم تھی انہیں جن دے دل وچ اتنا عقیدے ہیں او مومن ہن اللہ ہی نے قدر اتقوا اللہ اللہ سہی کو ڈرو میرا اللہ جے میں سونا گننا ہوئے سنار کو ونجا جے میں کپڑا گننا ہوئے کلا تھا اس تے ونجا جے میں لوہا گننا ہوئے لوہار کو ونجا توجہ میری طرف اللہ سیاں جے میں تقوی گھننا ہوئے کڈے ونجا اگر میں تقوی والی دولت گننی ہوئے کڈی ونجا غور نہ سنو رحمت تو آواز آندیے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میرے ولییں دنال تعلق قائم کرنا تیرا کم تیرے دل وچ نور تقوی پیدا کرے میں اللہ دا کم نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان اولیاء اللہ نعرہ تکبیر بھرا وہ ذرا غور کرے سو میرے معروضات کی طرف اور ایک جملہ آدھا پیا مولانا پتہ نہیں لگدا کوئی گھڑی رحمت دیاں دیئے اللہ پتہ نہیں لگدا گھڑی رحمت دیاں دیئے اجڑے وسوینن پتہ نہیں لگدا رحمتی گھڑی آندیے گناہ معاف تھی وینن پتہ نہیں لگدا رحمتی گھڑی آندیے بے راہ رو نیک راہ تے چلن والے بن وینن اللہ میں پلو اڑ کے تیرے کو دعا بیٹھا منگدا اج تو اسا تا فقیرے کو نصیب کر جا اللہ اج تو علماء سا غریبے کو نصیب کر جا واقعہ ذہن تاندا پہ کوفے دے شہر دے اندر ایک گندا بندہ اوباش رہندا ہا جڑے اوباشے دے کام ہوندے سارے کو پتہ ہے روزانہ شام کو دے کولو غلط محفل شراب نوشی آوارہ عورتیں دا آونا اے معمول ہا وہ اپنے نوکر کو آکھے پرانے زمانے غلام ہونے ہن زر خرید وہ اپنے غلام کو آکھے تے کو میں 20 روپے دیندا پیاں 20 درہم ونج بازار کو لو گوشت گھننا ڈرائی فروٹ گھننا تاکہ شام کو محفل سجسی انہیں نرکم میں آسی وہ بازار ہے پترا تمہیں کو بڑا چنگا لگ رہا پہ لیکن آ میرے نالی تھا بے یہ کو میرے بیچ یہ پر رہے اسی نہ اٹھ سی باسی کڑا تھا میرا کام خراب کر سی تھا بیت میرا پتر آ بھئی شاباش سنتے اڈے اڈے وننا نہیں تے میں کو دیکھن دے بغیر رہنا نہیں ٹھیک ہے میں تیرو ڈیک سا تو میرو ڈیک سی اٹھنا نہیں تو جو میری طرف اور ٹر پہ اوباش دا غلام بازار دو اللہ تعالی دی قدرت ابو امام حماد رحمت اللہ علیہ کھڑے ہن کوفے دے وڈے شیخ عالم متقی و پرہیزگار انہیں کوئی ایک فقیر تنگ کی تھی کھڑے وادے حماد میں کو 10 روپے دے حضرت ہے کہ فقیرہ میرے کو تو پیسے کہہ دی وہاں کہ واہ واہ مولوی دا کھیسا ہی کڑی خالی ہوں دے میں گھنسا 10 روپے میں کو دے حضرت ہے کہ فقیرہ میری جیب کشے کہے نہیں ایک قدرتی گالے لوگ پتہ نہیں مولوی کو کیا سمجھ دیں چٹے کپڑے دے کے سر تے سونی پگڑی دے کے موٹر سائیکل دے کے ول ہر فقیر سارا ماشاءاللہ عمرہی نال کی تھی کھڑے لوگے دے دکھ سن کے کھل کے انہیں کو تسلی کرواون نال او آدم شاید دے وڈے مالدارن حقیقت اے سارے کو پوچھو
کہ فجر کو جلے بالیں کو ٹکر کھوا بھی لے شام کو اللہ کو پینی دے اللہ سیاں رسوا نہ کریں میرے بالیں دی میں کو روزی عطا فرما دے اور اللہ دی قسم اسائیں دو دے ڈاڑھے خوش ہیں اسائیں دو دے ڈاڑھے خوش ہیں یہ فخر کم ہے اس جان ناتواں کے لیے کہ تیری نظر نے چنا مجھے امتحان کے لیے اللہ تیرا فضل ہے سب فقیریں کو چڑ گی دی کام واسطے انہیں دی ٹھاٹ باٹ کو دے کے کوئی بندہ اندازہ نہیں لا سکتا اور تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھے ایک بندہ آیا حضرت تھانوی کو لوتے آکھنے لگے حضرت ہم نے بہت سے بزرگ دیکھے ہیں وہ تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں آپ ہنستے ہیں لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں آپ کو میں ہنستا دیکھتا ہوں باقی بزرگ تو خاموش رہتے ہیں حضرت تھانوی بڑے عجیب ہیں فرمانے بھئی ہمارا ہنسنا ایسے ہے جس طرح توا ہنستا ہے ڈیٹھے ہوئے کری توے کو کھلتا اندر تو بھاگ لو سڑیا پہ ہوں دے لیکن لوگ ان سامنے کھلدا بیٹھا ہوں دے یہ تو پردہ ہے غم دل کو چھپانے کے لیے یہ فقیر کو لو پوچھو تیرے دل اندر کیا دکھن امت واسطے رو رو کے تو کی میں دعائی منگ دی اللہ کو لو آمن والا دے میں کو 10 روپے دے امام حماد فرمائیں یار میرے کو کوئی نہیں جلے وہ ڈاڈھا پریشان کیتے امام حماد نے فرمایا اگر کوئی بندہ میں کو 10 روپے دے ویچا آج میں اندھے کیتے 4 دعائیں مقصا اللہ کو پین دے سا کم تھی ویسی یہ جو ویندہ پیائی او باش آدمی دا غلام یہ کہ یار میرے کو 20 روپے ہیں 10 دا گزارا کرے سوڈا حضرت کو دعا مگو اونڈا حضرت کو دیرتن آگے سے دعا منگو ہن توجہ کرا ہے اے میں چلائیے گال تو کہ رحمت دا کوئی ٹائم کو نہیں ہوندا کہرے ویلے جھڑی رحمت دی چل پوے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے حضرت حماد دعا کھڑے منگ دین او آباش آدمی دا غلام دے سیاں پہلی دعا کرو اللہ میرے مالکوں شراب کو توبہ دی توفیق دے من نمبر 2 دعا منگو اللہ تعالی میں کو آزادی نصیب کرن نمبر 3 دعا کرو میں 10 دیندہ پیا اللہ اندہ بدلا بہو میں کو زیادہ دے ون اور نمبر 4 دعا اللہ میں کو بخشن اللہ میرے مالک کو بخشن تے حماد اللہ سیتے کو بخش دے ون 4 دعا منگو آمر دے بعد گے گھر مالک کوئی دے خیر تے ہی دیر کا دیتی آئی روندہ بھی کھڑے تے حال بھی سنے دا کھڑے ایوے میں کو راہ اندر حماد مل گن کم تر سے بادرہ نہن نیک نصیب جنا دے ہوں دے بڑھویں دے نیک سبب دے حماد مل گن 4 دعاواں منگوائیں کیری دعا کے پہلی دعا اللہ تو کو شراب کو توبہ دی توفیق دے وے بس جملے سننا بے ساختہ دھاری نکل گن آکے واقعی حماد میرے کے دعا منگی ہے آکے صحیح منگی تائی آدھے اللہ گواہ تھی آج دے بعد میں شراب نہ پیسا جنا دین شراب جنی راہ شراب جنی راہ شراب دندر سردی گرمی شراب دندر ایک لحظے دی دیر وچ فقیر دی زبان کو جملہ نکلے اللہ نے کایا پلٹ دیتی ہے آکے بھائی میں دعا منگی اللہ میں کو آزاد کروا دے ون مالک دے ونج میں تے کو آزاد کر دیتے تریجی میں دعا منگوائیے کہ اللہ میں کو نعمل بدلتا فرماویں آکے تو 10 روپے دے آئی میں تے کو 10,000 بدلے وچ دینا آکے میں 4تھی دعا منگی اللہ تے کو بخشے اللہ میں کو بخشے اللہ امام حماد کو بخش دے من رو دکھڑیا دے یار اے میرے واسطی گال کوئی نہیں سنو تے غور نہ سنو رات کو دعا منگواون والا فقیر ستے نظر وچ دے دے اللہ دا ولی مل دے آدھے میاں مبارک ہوئی اللہ دی طرف پیغام جے تائے او پوریا کر دیتے 4 اساں پوری کر دیتے تو نال مغفرت دا وعدہ فرما دیتے
دعا فرمو اللہ سونی صحبت نصیب کرن، اللہ بری صحبت کو لو محفوظ فرماوین، اللہ تعالیٰ گندے لوگیں دے تعلق لو محفوظ فرماوین، اللہ سی نیک لوگیں دا تعلق نصیب فرماوین، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، نیک دی صحبت نیک کریں دیئے، گندے دی صحبت برا کریں دیئے۔ دعا منگو دل نال اللہ ان گناہگار کو اپنے نیک بندے دی صحبت نصیب فرماوے، اللہ تمام بھیرا میں کو صحبت صالح نصیب فرماوے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ جرے اپنے وقت دے بادشاہن پھر مقام ولایت مل گیا ہی، ویندے پہ ہم ڈٹھے نے ایک نوجوان گلی دے اندر شراب پیتے بے ہوش پہ تھیا۔ یہ تمام واقعات حضرت تھانوی نے اپنے ملفوظات مبارک نقل فرمائیں۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے ان نوجوان بچے دا منہ صاف کیتے، پانی بھریے، ان دے منہ سچے، چہرہ دھوتے، ہوش آ گئی اٹھے، دیکھ کے حیران تھی گیا دے سیاں اے جرے وڈے نیک تے ولی تھی کہ میں گناہگار دی خدمت کھڑے کریں دے وے، میرو دیکھی حضرت نے فرمایا فقیرہ ان اندر کوئی خدمت دی گال کہے نہیں، جائے اللہ دا تو بندائی ہوں اللہ دا میں بندہ ہاں، بس لگ گئی ہے گھٹی، جائے اللہ دا تو بندہ ہی ہوں اللہ دا میں بندہ ہاں۔ نظر ہے اس کی جولانیاں نہ پوچھ، اڑے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے، نظر پہ فرمانے جائے اللہ دا تو بندہ ہی ہوں اللہ دا میں بندہ ہاں۔ آنکھ لگی ابراہیم میری توبہ دا گواہ تھی بھائی۔ علماء کرام لکھدن ابراہیم ابن ادہم نے توبہ کروائی، ٹوڑ دے ویندن دل دندر اللہ دے ولو القاء تھے۔ ابراہیم جرے جوان کو ہنے توبہ کروائی، اسائیں کو مقام ولایت نصیب فرما دیتے۔ حیران تھی کہ دن اللہ سیاں نہ ہی حالی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھیا، نہ حج کیتا، نہ زکات، نہ اوابین، نہ چاشت، نہ مراقبہ، نہ مجاہدہ۔ اللہ سیاں تیری رحمت تو قربان ونیا، ایک لحظے دندر مقام ولایت مل گئے۔ توجہ کری میری طرف، رحمت کرو جواب ملے ابراہیم غسلت وجہہ لأجلی، ہائے ہائے ہائے، غسلت وجہہ لأجلی وغسلت قلبہ لأجلے کا، تائی فقیر دا منہ دھوتے سادی وجہ کو لو، اسائیں دا دل دھو دیتے تیری وجہ کو لو۔ نعرہ تکبیر، تائی منہ دھوتے جو اللہ دا بندہ ہے، اصل دل دھو دیتے جتا فقیر دے ہاتھ لگن اے جہنم دے دادا نہیں جنت بھیجو ہی کو۔ صحبت صالح دے اندر سب تو پہلے ملتا کیا ہے؟ ہو سکتے مختلف احباب دے مختلف خیالات ہوں میں، میری رائے کہ سب تو پہلے میں مردیے اللہ 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 من رل کے چاکھو اللہ 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 اللہ۔ میرے والد گرامی قدر رحمت اللہ علیہ میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بندا، قدر زر زر گرب داند قدر جوہر جوہری، سونے دی قدر سنار کو ہوں دیئے تے جوہر دی قدر جوہری کو ہوں دیئے۔ ایک ہمہ جیہت عالم ہن، اللہ نے تمام کمالات عطا فرمائے ہن۔ فقیروں توجہ کرے سو، پتہ نہیں ہے میرے گالی تو کوں پسند بھی آنیا پین یا کہنا، کیونکہ ہون موضوع سٹے جی بدل گن، انداز گفتگوی بدل گن۔
میں اس صوفی غلام نبی صاحب دی نسبت نال ہوں کھاتے بیٹھا. اچھا جی توجہ میری طرف میرے چند میرے بھائی توجہ میری طرف. کیا پیادام والد صاحب ہما جہت عالم ہن لیکن جلے ہتھیں چڑھے نا خواجہ عبد المالک رحمت اللہ علیہ دے اللہ 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 وڈے پیر صاحب دی جتی نہیں پی لبدی. ایڈے ڈٹھے نے اڈے ڈٹھے نے اڈے ڈٹھے نے جتی کا نہیں حضرت دی. وڈے خلیفان خلیفہ غلام قادر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت وڈے ماج کے انہیں کو خلافت دیتی آئی. ہوں تو 2-4 مہینے دے بعد خلافت دی پگڑی بدھی جو وانج بھائی اور جو ہندو پیو کو ساڑ آیا پیچھے آ کے کہ چڑھ بیٹا سولی پہ رام بلی کرے گا پگڑی بدوار جو تو جاڑ طرح خدا جڑے. ماجی حضرت نے وڈے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائے کاکا اپنے خلیفے کو کاکا جتی چوری تھی گئی تے چور نہیں پیا لبدا. جتی چوری تھی گئی چور نہیں لبدا پیا. خلیفہ صاحب دائیں بائیں شاید رے کے پہلے سنجاتی بیٹھا فرمائے حضرت چور پکڑی بیٹھا حضرت چور پکڑی بیٹھا میں. وڈے پیر صاحب فرمائے فقیرہ چور کتھا ہیں اکھیو دیکھ سامنے قریشی صاحب تاری جتی اپنی پگڑی دندر لپیٹ کے تے اپنے بغل دندر رکھی بیٹھے کہ جلے پیر صاحب باہروں ویسن میں جتی جوڑ کے حضرت دے سامنے رکھی. اللہ والے پہلے پہلے یا میں مرے نن وال باقی چیزاں پیچھے آ جائیں. ہائے ہائے خواجہ غلام فرید صاحب آدن رحمت اللہ علیہ بن مرشد کامل دے کئے ماریا چور اندر دا. بن مرشد کامل دے کئے ماریا چور اندر دا. ادھر اندر دا چور کھڑے نفس میں آنا یہ اللہ والے دی صحبت نال مردے. گال آگئی میں سنوے نہ تو آگوں اللہ کرے سنو توجہ نال. حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ خاندان چشتیہ دے بڑے شیخ ہیں. مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ خاندان چشتیہ دے بڑے شیخ ہیں. فوت ہو گئے. انہیں دا دوترا ہے شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ. علماء کافی تعداد الحمدللہ تشریف فرمائیں. انہیں دی کرم نوازی ہے کہ جلسے تین اللہ نے آمن کو مبارک فرماوے سارے واسطے. ایک انہیں دی خدمت ہے میں عرض پہ کرے نا کہ اردو دے اندر جرے بزرگ دے لفظ شاہ پہلے لگا ہوئے نا انہا معنی ہے کہ سید نہیں وڈا بندہ ہے. اور جیندہ شاہ نا دے بعد ہوئے انہا معنی ہے سید ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری اے سید ہے. حضرت شاہ ولی اللہ سید نہیں وڈا بندہ ہے. شاہ عبدالعزیز وڈا بندہ ہے. یعنی نسبن اے سید نہیں ویسے وڈے آدمی ہیں جڑا وڈا بندہ ہوئے قوم دا سید نہ ہوئے قریشی نہ ہوئے ان کو شاہ پہلے آدن تے اگر کوئی سید ہوئے تو ان دا شاہ دا لفظ پیچھے ہوں دے جی میں حضرت امیر شریعت دا نام مبارک چاہتے. شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ دا دوترا ہے شاہ عبد القدوس دا شاہ ابو سعید دوترا ہے نواب ہے شاہزادہ ہے. پتہ نہیں میں کو کیوں گال ہی دماغ آجا پہ پتہ نہیں تسا انہیں کو برداشت کر سکو نہ کر سکو. آج کل ایک عالم چلتے پہ دنیا وچ تے سارے ملک دن حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکات العالیہ ڈٹھے وہی نے کو حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب خود فرماون لگے وہ بالکل سادے ہیں. ایک رومال ہوندے گل وچ ٹوپی میری سونی ہے بالکل ایویں موئی مکی ٹوپی
تے سیدھے سادے کپڑے پوری دنیا جھی لباس نال پھردا خود پہ سنواون فرمان لگن مول صاحب میں ایجھے کپڑے پہنم جو دنیا کھڑ کے دے دی ہے جتی میری تلے والی لوگ دیکھن کی تے سکھ دے ہن اینک سنہری جلے میں پہنا ہم لوگ کھڑ کے میں گڑے دیان ایک واری گوجراں والے میں جلسہ اور جلسے دا عنوان ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور ان دے صدر ہن حضرت قاضی مدر حسین صاحب چکوال والے بڑے بیانات رات کو کرانے لے کیتے حضرت شیخ الہند تے مائی شیخ الہند تے بیان کیتے گال بڑی مدد دیئے وے اللہ کرے سمجھ آوجے مائی بیان کیتا ڈاڑھا سمجھی کھڑا ہم تو کو یار یہ بال ہی جلیں دے توجہ فرما میری طرف بھائی میری طرف توجہ فرماؤ ہوں تو ایک بال کو دل میں بے دو نہیں جل سکتا ہوں تو میں کو سارے ورائٹیاں جو دی کہو بے یہی سارا ہے تے یہی سارا اور ایک تے میں جلی بیٹھا ہوں ڈو کو آپ جلو درود پاک حضرت ذات بابرکات تے اچھا میرا لال حضرت ہوں انداز میرے کپڑے ہن میری اینک ہے میرا لباس ہے ہاتھ سوٹی ہے قابل دید چنیوڑ دا کم تیا ہویا بیان ہی بڑا عمدہ قاضی مدر صاحب رات رہی ہے میرے کو لو ابا جی کو لو خدمت میرے ذمہ ہے فجر کو میں ناشتہ چاہ کے گیا غور کرے سو یار ولیے دے بڑے عجیب حالات ہوندن ناشتہ چاہ کے گیا قاضی صاحب کو پیش کی تھے قاضی صاحب فرمائے بیٹا معلوم ہوتے کہ آپ نے حضرت شیخ الہند کو اچھی طرح پڑھا ہے میں کہ جی بالکل بیان بھی بہت عمدہ کیا ہے آپ نے جی حضرت آپ کی رات میں نے گفتگو سنی محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کتابوں میں بڑے قریب سے دیکھا ہے شیخ الہند کو میں کہ جی حضرت یہ سن کے فرمانے لیکن بیٹا شیخ الہند ایسے نہیں تھے شیخ الہند ایسے نہیں تھے بس کہ اوہ انگل تے آج دی نمار کتنا گیا میرے پٹکے کتنا گیا میرے سوٹیاں کتنا گیا میرے اینکاں نیک نصیب جنا دے ہوں دے بڑوے دے نیک سبب دے شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ بارہو نکلیں شاہ عبد القدوس دے دوہترے شاہ ابو سعید سے بارہو نکلیں گھر دی خادمانے بہاری ریتی ہے گند سٹیس دھور ون پئیے صاحبزادے صاحب دے کپڑے تے اکی سرخ تھی گن دے کیا دے شرم نہیں آتی میرے کپڑے برباد کر ڈالے او کری ابو عام عورت آئی حضرت تربیت یافتہ آئی وہاں کہ جا جا لونڈے کہیں کے آنکھیں پھاڑ رہا ہے نانے کی وراثت لے لیا میرے اوپر شوخیاں جما رہا ہے بس لگیے دل دوتے ضرب اے اماں کھلوتے دے اماں میرے نانے دا وارثی کی تھی ہے نے گزیا بیٹا تیرے نانے دا وارث ہے بلخ دے اندر نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ کتھا گنگو کتھا بلخ بخارا ٹر دے اتھا پہنچن گال مختصر پہ کرنا تاکہ میں اپنی گال کر سکا جری کرنا چاہنا اتھا پہنچن ترائے ڈیہاڑے مہمانی تھئیے چوتھی بار پوچھے نے بیٹا کیسے آنا ہوا کہ نانے کی وراثت لینے کے لیے آیا ہوں اچھا نانے کی وراثت لینی ہے تو پھر یہ لباس اتارو ٹاٹ اور بوریا کا لباس پہنو یہ کمرہ چھوڑو فقراء کے سامنے چھپر میں بیٹھو باندھا رہ گیا شام کو سڈے نے فرمایا نے ابو سعید تمہاری ڈیوٹی یہ ہے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھیں تم نے جوتے سیدھے کرنے ہیں اے میں مردی پئی ہے پیر دا ڈوترا آپ نے جوتے سیدھے کرنے ہیں ٹھیک ہے حضور 6 مہینے گزر گئے جوتا سیدھا تھی یہاں پہ 6 مہینے دے بعد امتحان کی دینے مسجد اندر بہاری ایون والے کو سجے نے فرمے نے مسجد اندر بہاری دے جرے کک کلنجر کٹھے تھی من اے جی جہاتے ون کے سٹ ایدی دھوڑ ابو سعید تے ون یہ کک نہ ونجن یہ جرا جواب دے میں کو دسی
اومن کے سٹے ابو سعید میں آنکھ پٹی ہے، یاد میرا گنگو ہوتا میں تو اس سے پوچھتا۔ والین حضرت نے پوچھے کیا کہتا تھا؟ آگے جی کہتا تھا میرا گنگو ہوتا تو میں تو سے پوچھتا، فرمایا اچھا بھی گنگو کا نشہ باقی ہے۔ فلسدے نے فرمایا ابو سعید جی حضور، آخر آپ کی ڈیوٹی یہ ہے بیت الخلاء میں فقراء ڈھیلے لے کر جاتے ہیں استنجا کرنے کے لیے، وہ ڈھیلے استعمال کریں، آپ نے صبح والے ڈھیلے اٹھا کر شام کو باہر ڈالنے ہیں اور شام والے صبح رکھنے ہیں۔ بیت الخلاء دی صفائی شروع تھی گئی ہے، 6 مہینے بے گزر گئے۔ مسجد اندر بہاری دے والے کو سجے نے فرمانے اج بہاری دے مسجد دے ککھ کلنجر خسو خاشاک چاہ کے ابو سعید دے اتے سٹ تے وال جرا جواب دے میں گڈس ون کے سٹس ابو سعید دی دھار نکل گئی ہے۔ ان رو کیا کہ فقیرہ مسجد ککھ تا پاکن میرا جسم پلید ہے، انہیں پاک ککھیں کو میرے پلید جسم تے سٹ کے کیوں خراب کرنا ہے؟ اون وانیا کھے ہوں کہ سیاں تر روندہ بیٹھے دے میں بیٹھا دے۔ حضرت نے اپنی پگڑی مبارک اتار کے سر پر رکھیے، پھر میں نے جاؤ تمہیں نانا کی وراثت مل گئی ہے، اللہ والے سب تو پہلا کام کریں دن میں مر رہے اندر جرا تکبر کھڑے، ولائی کھڑیے، صاحبزادگی کھڑیے، مولویت کھڑیے، تجارت کھڑیے، اندر جری نوابی کھڑیے، اللہ والے دا کم میں ہوں دے توجہ دے نال ان کو جلا کے اللہ دا نور ان دے دل دو متوجہ کریں دے اور نور نال ان فقیر دے دل کو منور کریں دے۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو۔ ڈران دا مانا کلہیں بھی ڈرو تے لوگیں نے سامنے بھی ڈرو۔ جے میں لوگیں دے سامنے 1000 والی تسبیح پڑھا کلے نعوذ باللہ فرض بھی نصیب نہ ہومن، لوگیں نے سامنے منہ میرا نیوا کلی زندگی اندر شیطان بھی شرماوے، میں رب کو نہ ڈریا، اللہ کو ڈرن دا مانے فی السر والعلانیہ، لوگاں دے سامنے بھی ڈر رہے تے کلی زندگی دے اندر بھی ڈر رہے۔ اللہ سیاں ڈر آسی کی میں ڈر ملسی اللہ والے دی صحبت دے نال، اللہ والے نے جتیا سیدھا کرن دے نال۔ این دور دے اندر سب کو پہلی چیز جری سارے کو نکلی ہوئے ادب اور صحبت صالح۔ اللہ والے ادب کریں دے ہن، ادب سکھیں دے ہن۔ گالی بہو کر بیٹھا کران دیا رہ گن ایک دار سنو جا پچھے دعا مانگ دے ہیں، توجہ رہے میری طرف، توجہ رہے میری طرف۔ تو سن جو کہیں حضرت نانوتوی دا نا سنیے، مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں، اللہ دی قسم منبر تے بیٹھا اگر حضرت دا علمی مقام دیکھن لگو نا پگ ڈھائے پوسی تے نانوتوی دا مقام نہ نظر۔ حضرت تھانوی نے لکھے ایک نیوہار، ماشاءاللہ توجہ میری طرف، ایک نیوہار حضرت نانوتوی کھڑے ہن خطاب کریں دے گال علماء غور نہ سن سن۔ حضرت تھانوی حضرت نانوتوی کھڑے ہن خطاب کریں دے، جلے بیان مکے ایک سنن والے جو بندہ بولے اگر حضرت کچھ تنزل کر کے یعنی آسان لفظوں میں بیان کرتے تو ہم بھی سمجھ جاتے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلا کیا کہا حضرت نے۔ اگر حضرت کچھ تنزل کر کے گفتگو کرتے تو ہم بھی سمجھ جاتے، ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ حضرت نے کیا کہا۔ توجہ کرو سو بھائی، حضرت گنگوئی حضرت نانوتوی دے متعلق ہوا کہ نال بیٹھن مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت گنگوہی نے فرمایا اچھا عرش کے جاں باز کو کہتے ہو کہ فرش پہ اتر کر پرواز کرے؟ اللہ 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 اے عالم ہے، لیکن لئے والو جلے مصطفیٰ دی عظمت دا وقت ہے
یہ نانو بھی بٹھا دے جیوں تو سات سگانے حرم کے تیرے پھروں مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مور و مار اللہ میں جیواں مدینے دے جانورے دے نال ٹراں موت آوے قبر میری مدینے دی بڑھے علماء دیوبند دا سب تو بڑا شیخ علماء دیوبند دا سب تو بڑا پیر کار کیتی ونجا سنیا پوج ونجے میں منبر نبی تے بیٹھا قوم دا قریشیاں میری ڈاڈ کی پیڑھی حضرت بہاؤدین زکریہ ملتانی نال مل دیے نان کی پیڑھی حضرت مخدوم رشید حقانی نال مل دیے یعنی ڈاڈ کی نان کی پیڑھی نال میں قریشی ہاشمیاں نبی دے منبر دے بیٹھا اگر مصطفیٰ دی شان کو دیکھنا ہوا ہے میرے والد بھی فرمینے تے میں بھی عرض پیا کرے نا ایک ترازو تے ترکڑی بڑھاؤ ایک پلڑے وچ آسمان دے شان کو رکھو زمین دے شان کو رکھو سورج کو اپنے نور نہ رکھو چند کو اپنی لمانیت نہ رکھو مکہ اور مدینہ شان کو رکھو زہاد و عباد و برار و خیاد شان کو رکھو اولیاء و اتقیاء و اصفیاء و انبیاء شان کو رکھو یعنی ایک پلڑے دندر پوری کائنات دے شان کو رکھو تے بے پاسوں جے رکھ سکدے وے کلے مصطفیٰ دے شان کو رکھو ول تولن والا تو نہ ہویں تراز دیو رب دے قدرت والے ہاتھ وچ اللہ کو آق اللہ سیاں تول جے خدا تولن تے آوے منبر نبی تے بیٹھا علماء میرے موجود ان مسلک دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے جو بندے دا عقیدہ ہے جے خدا تولن تے آوے کارخانہ کائنات دا شان گھٹ ویسی کلے مصطفیٰ دا شان ود ویسی نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر او کان آمنہ دلال دا مقابلہ کر سکتے جے تو ایویں کریں لوگ بجا سمجھن آمنہ دلال دا اشارہ تھی وے چند دو ٹکڑے تھی وجہ تیری تھوک تلے ڈہے لوگ نفرت کرن سائیں دی رواب علی دی اکت لگے شفا تھی وے صدیق دی کھوری تے لگے سب دی ظاہر تا سر ختم تھی وجہ پچھلے دیہاڑے اللہ نے حاضری نصیب کی دیے ماشاءاللہ قاری منور سے تشریف فرمائیں اللہ نے کو کئی دفعہ گھن گئے تھے ولا گھن ونجے مسجد جن کو واپس آؤ نا حرم والے پاسے اتھائی چوراہے دو تے ایک چھوٹی سی مسجد بنی کھڑی ہے میں پوچھا ہی مسجد نا کہ مسجد شجرہ ایک بڑھڑے کو لے پوچھیں بابا موقع کہنی جا کہنی یقیویں مسجد شجرہ ہے انہوں کو دیکھ کیا کہ پاکستانی ایک نیوار حضور اتھوں گزر دے پہن حضور اتھوں گزر دے پہن سامنے مشرقین مکہ کھڑے ہن نالا کیا کھڑ لگے محمد جے تیرے اشارے تے اے درخت ٹور کے اتھاں آونجے اسا کلمہ پڑھ گنسوں مصطفیٰ سی عرش تو ڈٹھے اتو آواز یہ کملی والا اے تا آج پہ آدن میں جدائیں درخت کو بڑا مندہ ارادہ کیتا ہی ہوں ڈمہار حکم کاری ہم جی عبداللہ دا پتر اشارہ کرے ٹور کا قدمے چاہوں حضور دی عظمت و شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جھوٹ نہ بولا کرو تہمت نہیں کرو الزام تراشی گناہ ہے سارے نزدیک حضور دے پیرے مبارک دے اندر جری جتی آئیے اون جتی مبارک دے تلوے تے جری مٹی لگی کھڑی ہے اللہ دی قسم جرا اون تلوے والی مٹی دی توہین کرے در اسلام تو خارج اگر تے کوئی گال نہ پیسے میں جاندی ہوئے میرے مسلک دے این وقت تک 450 جید عالم نبی دے یارے دی عظمت دے قربان تھی گن وجرے دیوبندی نبی دے یارے دی توہین برداشت ہی کرن دے مصطفیٰ دی توہین کی میں گوارہ کر سکتا ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی جیوں تو سات سگانے حرم کے تیرے پھروں
مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مور و مار، آخر چادن امیدیں تو لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے حرم میں قاسم کا شمار۔ اللہ بہو امیداں تے دوئیں دلچ وڈی دعا ہے جو قیامت لیوار قاسم نانوتوی دا ذکر مدینے دے کتیاں دے اندر تھی پوے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور پیریں دا ادب سناواں، اسا فقیر لوگ ایسے سب جتھوں کہ تم بھی چٹی رہے وجہ بھی چوکی دی بیٹھ رہے ہیں، علی کو نہیں منے دے، نبی کو نہیں منے دے، پیریں کو نہیں منے دے، جیری جاتے میں آیا بیٹھا میں این جہدہ پیر ہاں، 60,000 کلو زائد بندے این گناہگار روسیا دہادوں تے توبہ کر چکے ہیں۔ کون ولیاں دا منکر ہے؟ خواجہ غلام فرید سے فرمیندے پیر شریعت تے پیر طریقہ دیارو پیر واقف منزل دا، پیر کلانچہ صاف کرے کل میرا شیشہ دل دا، رب ملاوے نبی دکھاوے فرق نہ راوے تل دا، غلام فریدہ کئی پہرے برباد تھے بن پیر دا رب نہیں ملدا، اسا ولیاں دے پیریں دی جتی دے نوکر ہیں، لیکن ولی ہوئے بختیار کاکی جیسا، نظام الدین اولیاء جیسا، معین الدین چشتی اجمیری جیسا، محمد قاسم نانوتوی جیسا، رشید احمد گنگوہی جیسا، خلیفہ غلام محمد دین پوری جیسا، علامہ دوست محمد قریشی جیسا، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد جیسا، کون بدبخت ہے جرا اللہ دے ولیوں دے انکار کرے؟ خیر صحیح۔ حضرت نانوتوی رڑکی وچوں کئی لوگ ادن کلیا شریف کئی ادن کلیر شریف کلیار شریف پیدل ٹور کے ویندیاں 10 میل تے جلے واپس ولدیاں کانڈ نہ کریں دیاں ڈسوائیں پیرے کو نہ مننے آتا نانوتوی صاحب ونجے ہاں کلیار شریف۔ تو جڑی گال میں عرض کرنا چاہنا ہوں کہ تھی راہ چن رہ ونجے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تشریف گھنگے ریواڑی دے اندر، یہ ریواڑی علی مٹھائی ہے اصل ہندوستان چ ریواڑی، اتھا جب پہنچے توجہ کرے سو میرو، اتھا جو پہنچے لوگ علماء تاجر سب کٹھے دی حضرت مہربانی کریں رات کو بیان کر دیں، حضرت مہربانی کریں رات کا بیان کر دیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں اپنے کام سے آیا تھا، وہ کام میرا ہو گیا، مجھے جلدی ہے، میں نے دیوبند شریف میں جا کر باقی معاملات سنبھالنے ہیں، پھر کبھی آؤں گا۔ خیر سائیں، عالم کیا تے مولوی کیا تے تاجر کیا تے زمیندار کیا تے فقیر کیا، حضرت سارے کو پورا جواب لیتا بھئی میں نہیں رہ سکتا، میرا کام میں پیچھوں۔ ایک مسجد دا امام مولوی جی اون آکھیا وے تساں جو سارے حضرت دی منت پہ کرے دے وے تے حضرت نہیں پہ منے دے، میں تو کوئی ایک دا دساں اوے کرو جا حضرت ضرور بیان کرے سن۔ انہیں کہ کمال ہے او چاہے وہاں کہ تورے شہر ریواڑی دے اندر فلانا کملا چھوار نہیں ودا، اکھے جی اکھے ہی کو آکھو اگر اے آکھ دے وے تا حضرت بیان کرے سن، اور ونجے نے چھوار دو او ڈر رہی دے بجے اڈے بجے، آخر کو کیوں نے بیٹا مولوی کے پاس چل، بس اتنا لفظ کہہ دے کہ باج کر دے۔ یہ سٹیج بڑی اوکھی شے ہے، چنگے چنگے بنجے دے توتے جوا اڈوے دن۔ سارے کوٹ ادو دا ایک ساتھی ہے محمد اسلم، ان کو تبلیغی جماعت علیہ واللہ دے گے تے اثر دے بعد آکھن واسطے اٹھو نے جو اٹھی آکھ بھی دین دی گالتی سی، ان کوئی ہر شے بھول اٹھی کڑا تے پہ کہ بھئی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ سٹیج کوئی معمولی شے نہیں ہوتی۔ ہون ہو گیا حضرت دی خدمت، وان کیا کہ مولوی رات کو باج کر دے۔ حسن نے فرمایا ٹھیک ہے، بہت اچھا بہت اچھا۔ رات کو باج کیا،
صبح حضرت تشریف گھن گئے سارے ہی مولوی صاحب کو پوچھا گال بڑی کم دیے وے میں ہن نتیجہ کڈھنا پیا ہی واقعے دا اوے فقیرا کیا ہی بال وچ راز ہے جو کہیں دی نہیں منی تے ہی نہیں من گن وہاں کہ تو کو پتہ کہ نہیں یہ جڑا بال ہے نا یہ نانوتوی صاحب دے پیر دے استاد دا ڈوہترا ہے نانوتوی صاحب دے پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ دے استاد دا ڈوہترا ہے میں دل میں سوچے ہر کہیں دی ٹال سکدے پیر خانے دی نہیں ٹال سکدا یہ ادب اللہ سا کو کلمہ دیتے کلمے دا ادب کرو داڑھی دیتی ہے داڑھی دا ادب کرو اما ابا دیتے احترام و ادب کروں ہمسایہ ہے احترام کروں اللہ سائیں تساں تمام بھراویں دے رل بہن کو منظور و مقبول فرماوے علماء خطبہ شعراء نے کلام پیش کیتن اللہ میرا ٹوٹیا پھوٹیا بے ربط گال ہی وی اپنی بارگاہ دن منظور و مقبول فرماویں دعائے خیر میرا خیال تھا کہ ڈاڑھے بیٹھے میں جو دعا خیر دا کہ رسول امی خاتم المرسلین اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پلائی گئی پھر تیری ذات منظر پلائی گئی سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید آلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرما وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما اللہ سارے ملک کو داخلی خارجی فتنے کو لو بچا وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما اے اللہ ختم نبوت دے عنوان دوتے 7 ستمبر کو جو عظیم الشان کانفرنس لاہور دے اندر منعقد ہو رہی ہے اللہ ہر اعتبار دے نال ان کو کامیابی نصیب فرما اللہ ان کو ہر اعتبار دے نال کامیابی نصیب فرما اللہ ہر اعتبار دے نال کامیابی نصیب فرما یا اللہ تمام حوادثات زمانہ کو لوگ محفوظ فرما پروردگار عالم جو مسلمان بیمار ہیں شفا نصیب فرما جو دنیا تو چلے گن قبریں کو جنت باغ بنا
جو تنگ دست ہیں فراخ دست بنا، جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما۔ اللہ جنہیں دے گھر دے اندر جوان بیٹے ہیں نیک رشتے نصیب فرما، شادی شدہ ہیں اپنے گھریں دے اندر آباد فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں بیٹے کوئی نہیں نیک سال اولاد نصیب فرما۔ ایک سال عزیز ای مجمع دے اندر تشریف فرما ہیں تو نہیں پچا دی علاقے دے دسے دے پہن کہ دریا دا بڑا سخت کٹا ہوئے اور دے دیں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ تمام ساتھی بیٹھے ہوئے رحمت دا ٹائم ہے، پاکیں دا ذکر تھے، نیک لوگیں دا ذکر خیر تھے، دین دی محفل ہے، علماء موجود ہیں، طلباء ہیں، نمازی لوگ بیٹھے ہوئے سارے دعا منگو اللہ سیاں ان دریا دا رخ موڑ دے، اللہ آپ ہی رحمت نال ان دریا دا رخ موڑ دے، اللہ آپ ہی رحمت نال ان دریا دا رخ موڑ دے، اتر رہن والے لوگیں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرما۔ میرا اللہ سارے بھائی صوفی غلام نبی صاحب، حافظ سراج الدین صاحب، حسن مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب اور دیگر جتنی سارے مرحومین فوت ہو گئے علماء و عوام سب دے قبریں جنت دا باغ بنا، جنہیں سارے عزیز ہیں مل جل کے عظیم و شان پروگرام دے انعقاد کیتے، اللہ ان دی خیرات کو منظور کر، جلسے کو ہدایت دا ذریعہ بنا۔ اللہ جب سر آخری وقت ہوئے ایک تا سچی توبہ دی توفیق دے وی دوجا کلمہ طیبہ زبان تے جاری ہو وجیں لا الہ الا اللہ محمد۔ اچھا بھائی ہاں